بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی روشنی دی، قرآن کی ہدایت دی اور اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ سیلان کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہماری زندگی کی ہر سانس تیری عطا ہے، ہماری ہر خوشی تیرا کرم ہے اور ہر مشکل میں تیرا ہی سہارا ہے۔ جب دل دنیا کی تھکن سے بوجھل ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اس دل کو سکون دیتی ہے۔ جب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور انسان کسی سے اپنا حال کہہ نہیں پاتا، تب اللہ اپنے بندے کے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ وہ ہماری خاموشی کو بھی سنتا ہے اور ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے آقا محمد، آپ پر ہزاروں درود اور لاکھوں سلام۔ آقا دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آقا نے ہمیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ آپ سو نے ہمیں سکھایا کہ سچ بولنا کیا ہے، امانت نبھانی کیا ہے، غریب کا ہاتھ پکڑنا کیا ہے، اور دکھ دینے والے کو معاف کرنا کیا ہے۔ مدینے کی ہوا کا تصور ہی دل کو مہکا دیتا ہے۔ جب آپ سونے کا نام لیا جاتا ہے تو دل میں محبت کی ایک لہر اٹھتی ہے، زبان پر درود آتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کاش ہماری زندگی آقا کی سنت کے مطابق گزر جائے اور ہمارے اخلاق میں آقا کی تعلیم کی روشنی نظر آئے۔ یا رسول اللہ، ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں، لیکن آپ سونے کی امت ہونے کا فخر رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے والا نہ بنا، بلکہ سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نماز قائم کرو، اللہ کو یاد کرو اور نیکی کے راستے پر چلو۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو دنیا کی تکبر بھری آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور دل صرف اپنے رب کو پکارتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں میں خشوع عطا فرما، ہماری تلاوت کو اپنے حضور مقبول فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے رب کائنات، ہمارے ماں پر اپنا خاص کرم فرما، ان کی زندگی میں برکت دے۔ جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہمارے گھروں میں محبت، برکت اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ، جو شخص اس وقت پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر، جو قرض میں ہے اس کے لیے آسانی پیدا کر، جو بے روزگار ہے اس کو حلال رزق عطا کر، جو بیمار ہے اس کو شفا کاملہ عطا فرما، جو تنہا ہے اس کو اپنی رحمت کا احساس عطا کر، جو رو رہا ہے اس کی آنکھوں کے آنسو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے دل سے حسد، نفرت، تکبر اور بغض نکل دے، ہمیں نرم دل بنا، ہمیں دوسروں کو معاف کرنے والا بنا۔
ضرورت مندوں کا سہارا بننے کی توفیق دے، ہماری زبان کو غیبت، جھوٹ اور بری بات سے محفوظ رکھ۔ میرے نبی پر سلام ہو، ان کی آل پر سلام ہو، ان کے صحابہ پر سلام ہو۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو مدینے کی محبت سے روشن کر، ہمیں اپنے محبوب نبی نبی جب در مقدس کی زیارت نصیب فرما۔ جب دنیا کی ہر چیز ہم سے دور ہو جائے گی، تب صرف ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یا اللہ ہمارے اعمال کا دفتر نیکیوں سے بھر دے، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو اپنی برگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ قرآن ہمارے لیے صرف پڑھنے کی کتاب نہ رہے، بلکہ ہماری زندگی کا راستہ بن جائے۔ اس کی روشنی ہمارے گھروں میں ہو، اس کی ہدایت ہمارے فیصلوں میں ہو، اور اس کی تعلیم ہمارے اخلاق میں نظر آئے۔ یا اللہ آخری وقت میں ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہماری زبان پر کلمائے طیبہ جاری فرما، ہمیں موت کے وقت اپنی رحمت سے نواز، قیامت کے دن اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہر دعا قبول فرما، ہماری ہر مشکل آسان فرما، ہماری ہر خطا معاف فرما، اور ہماری دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ امین یا رب العالمین۔ اللہ 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 تیرا صلی، اللہ اللہ تیرا صلی، اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی روشنی دی، قرآن کی ہدایت دی، اور اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہماری زندگی کی ہر سانس تیری عطا ہے، ہماری ہر خوشی تیرا کرم ہے، اور ہر مشکل میں تیرا ہی سہارا ہے۔ جب دل دنیا کی تھکن سے بوجھل ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اس دل کو سکون دیتی ہے۔ جب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور انسان کسی سے